السلام علیکم ویورز، پروگرام مسکراتا دن کے ساتھ نازیہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ایک نیا سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سیلیبریٹی کارنر ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اور سیلیبریٹی کارنر میں ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کروائیں گے کہ جو واقعی ایز اے سیلیبریٹی بلانے کے قابل بھی ہیں اور وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے. یعنی کہ آرٹسٹ صرف جو ٹی وی پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ جی صرف وہ سیلیبریٹی نہیں. ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو واقعی ہمارے سیلیبریٹی کارنر میں ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے اتنے کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی سیلیبریٹی نہ کہا جائے تو ان کے جو ہے نام کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی اگر ہم سیلیبریٹی نہیں لگاتے. تو ملتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ مہتاب الدین چاولہ صاحب سے اور جناب ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتی چلوں کہ الکرم ٹاول انڈسٹریز کے چیئرمین بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں. تو ملتے ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے جناب کیا کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں مہتاب الدین چاولہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے سب سے پہلے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنا ٹائم نکالا، کیونکہ جو آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ ایک انڈسٹری رن کر رہے ہیں اور کمپلیٹلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنا مٹیریل ٹاولز، تو بہت ہیکٹک جاب ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایکسپورٹ کرنا جو ہے اگر ملک کی پہلے تو میں پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں کہ ملک میں جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات سے نکلنے کا ایک واحد طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے. صحیح. دیکھیں، انڈسٹریز چلے گی تو روزگار ملے گا. جب روزگار ملے گا تو اس کے جواب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جو ٹیررزم ہے، یہ اسٹریٹ کرائم ہے اور جو کرائم کا ریشو بڑھ رہا ہے، یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے بے روزگاری سے. جب آپ لوگوں کو جابس دیں گے، جب روزگار دیں گے، انڈسٹری چلے گی اور آپ کی اکنامک گرو کرے گی تو یہ سارے مسائل سے خود بخود آپ نکلتے چلے جائیں گے. تو بیسیکلی جو فوکس ہونا چاہیے، اب دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دوں چائنا کی. چائنا جو ہے اس وقت سیکنڈ لارجسٹ جو اکنامی آف دا ورلڈ ہے اور اونلی کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیو گاٹ دا سرپلس، مطلب $7 trillion ریزروز، اونلی کنٹری ان دا ورلڈ. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں، چائنا کو دیکھیں. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا. چائنا نے صرف ایک کام کیا. ان کے بھی بہت سارے ملکوں سے ڈسپیوٹ تھے، ایون انڈیا سے بھی ڈسپیوٹ تھا. اس نے سارے ڈسپیوٹس کو اسائڈ کرنے کے بعد فوکس کیا کہ اپنی اکنامی اور ویل بینگ آف دیئر پیپل. اور انہوں نے سارے دنیا سے نہ کسی کے پھڈے میں پڑے ہو، نہ جیسے ہم لوگوں کو بڑا شوق ہے ہر ایک کے اس میں کود پڑتے ہیں. انہوں نے بالکل اسائڈ کرنے کے بعد، اور آج کیا پوزیشن ہے، وہ سیکنڈ سپر پاور بننے جا رہے ہیں اور مے بی ان فیوچر دے ول بیکم دا فرسٹ سپر پاور. اب آپ ان کو دیکھیں، ان کی ترقی کی وجہ دیکھیں. ہانگ کانگ جو ہے ان سے 100 سال پہلے لے لیا گیا تھا، ایک معمولی جزیرہ تھا. 100 سال بعد جب ان کو واپس ملا وداؤٹ اینی وار، وہ جو واپس ملا تو اس کے اندر ایک وہ ہب ہے، مطلب ٹریڈ کا. ان کو یو این او کی ممبرشپ ملی، سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ اس لیے ملی کہ وہی دے آر کیپیبل، اور ان کو ملی. تو جب آپ اکنامیکلی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جب ہم بھیک مانگنے جائیں گے دنیا سے تو ہماری بات سنی جائے گی؟ بالکل نہیں سنی جائے گی. ایون آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جو ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، جو لینے والوں کی نہیں مانی جاتی، دینے والوں کی مانی جاتی ہے. اور پوری دنیا میں فلانتھروپکس کو سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے. ایون آپ امریکہ یوروپ میں دیکھیں تو سب سے بڑا درجہ وہ ان کو دیتے ہیں، نہ وہ کسی منسٹر کو دیتے ہیں نہ کچھ کو دیتے ہیں. جو جتنا بڑا فلانتھروپسٹ ہے اتنا بڑا ان کے لیے معزز ہے. تو ہم کو اپنے ٹریڈ چینج کرنی پڑے گی، لائن چینج کرنی پڑے گی. ہم چائنا کو اپنا دوست تو بہت کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے چائنا کے اس پہ کیا نام ہے کوشش کری کہ ہم چائنا کے نقش قدم پہ چلیں. ہم ہر معاملے میں، اور بالکل آپ دیکھیں، آپ ان کا کسی سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، خدا نہ کرے خدا پاکستان کبھی کسی ملک سے جنگ ہوئی تو چائنا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے گا نہیں. تو دنیا میں وہ زمانے چینج ہو گئے جو جنگوں سے کچھ ہوا کرتا تھا. پیس کا زمانہ ہے. آپ بتائیے مجھے، دنیا میں کوئی ملک ہے، انڈیا نے بنگلہ دیش پہ قبضہ حاصل کیا، ان کو جانا پڑا. کویت پہ عراق گیا، اس کو اب بھی جانا پڑا. دنیا میں کون سا ملک ہے، امریکہ اگلے سال پل آؤٹ کر رہا ہے افغانستان سے، وہ بھول جائیں گے کوئی آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور آپ کو غلام بنانے کا وہ دور نکل چکا ہے، وہ دور چلے گا. بالکل. اب مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہم صرف کنڈیم کرتے ہیں، ہم فالو نہیں کرتے. ہم چائنا کو اپنا دوست مانتے ہیں. میں اتفاق سے پاک چائنا کلب کا پیٹرن ان چیف بھی ہوں.
تو میری ان سے چائنیز کانسولیٹ سے بات چیت ہوتی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ٹریڈ کے اوپر, اپنی اکنامی کے اوپر, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھول جائیں آپ. پہلے اس قابل تو ہوں, پاؤں پہ کھڑے تو ہوں. امریکہ جو آج جو کرتا ہے پوری دنیا سے, تو وہ سپر پاور ہے تو کرتا ہے نا. یہ اگر 50 سال پہلے کر رہا ہوتا تو چل سکتی تھی اس کی بات. بالکل. رشیا جب ڈس انٹیگریٹ ہوا, جب اس کی اکنامی ویک ہوئی, تو رشیا ہیز ٹو ڈس انٹیگریٹ. اب وہ آہستہ آہستہ پھر اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹیبل کیا, وائبل کیا, اور آج پھر وہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ آیا. ورنہ آپ دیکھیں وہ چپ ہو کے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد ان باتوں سے صرف یہ ہے کہ ہم سوائے رونے کے, ہمارا کام ہے ہم ہر ایک بات پہ ملک کو کنڈیم کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو ہر وسائل سے نوازا ہے, گیس کے ذخیرے ہمارے اندر ہیں, پیٹرول ہمارے پاس ہے, آل دا 4 سیزن وی ہیو, سمندر ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. لیکن ہمارے پاس جو ہے ول نہیں ہے. ہم سب کچھ ہیں, پاکستانی نہیں ہے. پاکستان سب کچھ ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں. آپ دیکھیں ذرا ذرا سی بات پہ ہم لڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی نومبر میں امریکہ کا الیکشن آئے گا, دیکھیے گا اسی سال ہے, تو وہاں پہ جو بھی ایک ہو رہا ہوگا وہ امریکہ کا جھنڈی ہلا رہے ہوں گے. کسی پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹی کا فلیگ نہیں ہے وہاں پہ. ان کو تصویر ضروری ہوتے ہیں ساتھ, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ریپبلکن کا ہے یا ڈیموکریٹ کا ہے. تو ہم دنیا کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم کو دنیا کی خرابیاں نہیں دیکھیں, ان کی اچھائیاں دیکھ کے اپنائیں. اپنے کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنے جو پرچم ہے اس کے سائے تلے, یعنی کہ اس کی جو ہے نا اس کو چینج نہیں کیا. سب کا ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے. وہ اگر آپ بھی اگر یہاں پاکستان میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اگر ایک پاکستان الیکشن ہو رہا ہے, ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے جھنڈے ختم کر دیں. اگر بے نظیر کا وہ کوئی فوٹو لیا ہوا تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے, بچے کو پتہ چل جائے گا. الطاف بھائی کا لیا ہوا تو اس کا مطلب ایم کیو ایم کا ہے, نواز صاحب شریف کا لیا ہوا تو اس کا مطلب پی ایم ایل این کا ہے, عمران. تو مطلب یہ ڈونٹ نیڈ کہ وہ آپ کے جھنڈے سے, عمران خان کو زیادہ جانتے ہیں, ان کے جھنڈے کو آپ جانتے ہیں. اگر جھنڈا رکھ دیا آپ پہچان لیں گے, میں تو نہیں پہچانوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے پاکستانیت پیدا کریں, اور ہم سب کچھ ہے, پاکستانی نہیں ہے. تو اب آپ کا سوال کیا تھا, ذرا اس کی طرف آتے ہیں. بالکل, سوال میرا صرف اتنا سا تھا, جو کہ میرے خیال میں ماشاءاللہ سے جو آپ نے ڈیٹیلز بتائیں وہ بھی ضروری تھی. اس کے ساتھ ساتھ سوال اتنا تھا کہ انڈسٹریز میں ہماری جب ہم آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایکسپورٹ کرتے وقت جو کرنٹ جو ہمارا ملک ہے جن مسئلے مسائل کا شکار ہے, لیکن آپ نے کہا اکانومی جو ہے وہ ہماری مضبوط اسی طرح ہوگی, آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ میں خیال کیسے آیا, کس طرح قدم رکھا؟ دیکھیں میں آپ بتاؤں, ایکسپورٹ, ابھی آپ نے کہا ایکسپورٹ کے لیے کیا ضروری ہے. ایکسپورٹ کے لیے 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, کمپٹیٹو پرائزز. فرسٹ یو کین اٹریکٹ مطلب بائر کے اس کے آپ کے پرائسز اچھے ہوں. سیکنڈلی ٹائملی ڈیلیوریز. مطلب ٹائملی ڈیلیوریز جو ہے نا, یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ایکسپورٹ از ٹائملی ڈیلیوریز. آپ نے کہا یہ 30 جنوری کو مال پہنچ جائے گا, تو 30 کی 1 فروری نہیں ہونی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. تیسرے نمبر پہ آپ کی کوالٹی. اب WTO جب سے آیا, ورلڈ ٹریڈ آرڈر, میں WTO کا بھی تھوڑا سا حوالے سے بات کر دوں. ورلڈ ٹریڈ آرڈر آیا 1995 میں, اور فارچونیٹلی وی ور دا ممبر آف گیٹ. جب گیٹ بنی نا 1948 میں, تو وی ہیو بیکم دا ممبر آف گیٹ, اینڈ بائی ورچو آف ممبر آف گیٹ وی ہیو بیکم دا آٹومیٹکلی بیکم دا ممبر آف WTO. ورنہ آج کے دن میں WTO کے اوپر اگر آپ ممبرشپ لینے جائیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں, آپ کو ممبرشپ ہی نہیں ملتی. بالکل صحیح. اب ایون چائنا کو 97 میں جا کے ملی ہے, 2 سال بعد. ابھی دنیا کے بڑے ملک ہیں ایسے 2-3 جن کو ابھی تک WTO کی ممبرشپ نہیں ملی ہے. تو WTO کا مطلب یہ ہے کہ فری امپورٹ, فری ایکسپورٹ. تو فٹسٹ ٹو سروائیول کا دور ہے, جو سروائیو وہی کرے گا جو فٹسٹ ہوگا. میرا کمپٹیشن پوری دنیا سے ہے, جو مجھ سے اچھا مال دے گا, سستا دے گا, بہتر دے گا, ٹائملی دے گا, ان سے کریں گے. سب سے بڑا جو ہمارے کو مسئلہ ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں ایک تو دیکھیں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ 3 انگریڈینٹ ہے جو ہماری انڈسٹریز کہ مطلب یہ روح رواں ہے, اس کے بغیر ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتی. ہمارے یہاں لیسٹ پرائرٹی جو ہے ان کو دی جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ, اور پھر جب آپ کے پرائسز جب 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جائے, کبھی 4 گھنٹے ہو جائے, کبھی 12 گھنٹے ہو جائے, تو پھر آپ ڈیزل جنریٹر چلاتے ہو, تو آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. تو آپ کمپٹیٹو نہیں رہتے. یو ہیو ٹو کمپیٹ ود بنگلہ دیش, یو ہیو ٹو کمپیٹ ود انڈیا. ہمارے کمپٹیٹر کون ہے ٹیکسٹائل میں؟ چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہم نے ایک کاسٹنگ کری ہے کہ کل 12 گھنٹے بجلی آئے گی یا 4 گھنٹے آئے گی یا بالکل 24 گھنٹے آتی رہے گی, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جائے گی. پہلے تو آپ کے ریٹ, وہ آپ کے پرائسز ہوں دنیا سے سستے. ہم کہتے ہیں ہم کچھ ایز این ایکسپورٹر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے, ہم کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, ہم کو ان انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی دیں, ہم کو ان انٹرپٹیڈ گیس دیں اور پانی دیں, اور جو ہے پیس دیں.
پیس سے مراد جو ہے سب سے بڑا جو میں بتا دوں، لا اینڈ آرڈر جتنا خراب نہیں ہے، اس سے زیادہ خرابی جو ایکسپورٹر کو ہے وہ ہے پرسپشن کی. صحیح. پاکستان کا ہم نے پرسپشن اتنا خراب کر دیا ہے، اور اس میں دوسرے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں. ہاں آپ دیکھیں ہر چینل پہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے پاکستان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. آپ دنیا میں بتائیے کون سا ملک ہے، ایون انڈیا میں جاتا ہوں، انڈیا میں چینل ہے کچھ میں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں یہ والا سی این این دکھایا جاتا، آپ کو پتا ہے یہ سی این این یہ والا نہیں دکھایا جاتا. امریکہ میں سب سے زیادہ آزادی ہے بولنے چلنے کی، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہماری بائنڈنگز کیا ہے، ہماری باؤنڈریز کیا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بول سکتے. اب ان میں نیشنلزم ہے، وہ ان کی گورنمنٹ بھی غلطی کرتی ہے، ان کا ملک بھی غلطی کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. مہتاب الدین چاولہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، لیکن بہت ساری چیزیں جو انہوں نے آپ کو بتائی، یقیناً جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ تھوڑا ہمیں ایموشنل کرنے کے لیے بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں ایز اے پاکستانی اپنی برائیاں، اپنی باتیں، اپنی وہ خامیاں جو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، جس سے ہمارا ملک جو ہے بجائے اس کے جو ہم کام کرتے ہیں ہماری اچھائیاں آگے نہیں آ رہی، جو ہم صرف برائیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سولوشنز. تو اس پہ غور کرنے کا وقت ہے. آپ بھی غور کیجئے، ہم بھی غور کرتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن، اور ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی کارنر. سیلیبریٹی کارنر میں مہتاب الدین چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، کام کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں جو کہ انہوں نے ہم سے شیئر کی، وہ یقیناً ایسی ہیں کہ جن پہ اگر ہم عمل کریں تو ایک اچھے محب وطن پاکستانی بن سکتے ہیں. بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی. جی چاولہ صاحب. جی ابھی آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ہم کو اپنا سیلف جو ہے نا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے ملک کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے پولیٹیشنز کا محاسبہ کرنا چاہیے، بٹ لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. ہم محاسبہ کریں، پہلے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ گویا آیا ہم انکم ٹیکس پورا دیتے ہیں، ہم سیل ٹیکس پورا دیتے ہیں، ہم بجلی چوری کرتے ہیں. یہاں ہمارے ملک میں میں نے جو دیکھا ہے بجلی چوری کرنا چوری نہیں سمجھی جاتی، انکم ٹیکس کی چوری نہیں سمجھی جاتی، سیل ٹیکس کی چوری نہیں سمجھی جاتی. تو بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے گورنمنٹ کو رول ماڈل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہم ایز اے نیشن ہمارا کردار کیا ہے پہلے یہ سوچیں. ابھی آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب سب سے بڑے تو ہمارے ملک کا میں باہر ہی نہیں آتا، کوئی گورا آنے کو تیاری نہیں ہے. اور وجہ وہی جو آپ نے بتایا پاکستان میں کی جو پرابلمز ہیں وہ جب ملک میں جائیں گی کہ جی ہماری یہاں گیس نہیں ہے، نہیں دیکھیں گیس بجلی سے وہ پریشان ہو کے نہیں آتے، وہ کیوں کریں گے؟ نہیں مطلب آپ کو کیوں آئیں گے؟ نہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے اپنے ملک کو، جب اگر ہمارے ملک میں چھوٹا سا بھی ایک واقعہ ہوتا ہے وانا یا وزیرستان میں یا بارڈر کے اوپر، تو ایک میپ آ رہا ہوتا ہے پاکستان کا. اچھا. اب ایک آدھا آدمی جو یورپ امریکہ یا دنیا کسی خطے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں معلوم پاکستان کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کراچی جو ہے ساؤدرن پارٹ ہے اور 1000 میل دور ہے اس جگہ سے جہاں افیکٹڈ ہے. میرے جو یہاں وہ آتے ہیں بائرس، میں ان کو دکھاتا ہوں، کراچی گھماتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو، وہ جاتے ہیں ان کا بالکل پرسپشن چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں تو ان کا پرسپشن کیا ہوتا ہے. وہ میرے ایک دفعہ ایسا ہوا پچھلے دنوں جب حالات بہت خراب تھے، ایک امریکن اس کو بہت ضروری آنا تھا اور وہ چائنا میں بیس کرتا ہے، امریکن کمپنی کو چائنا میں بیس کرتا ہے، وہاں سے آیا اور اپنی بیوی کو کہہ کے آیا کہ میں دہلی جا رہا ہوں، کراچی آیا. اور وہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرتی تھی اور میں اس کو یہ کہتا تھا کہ میں دہلی کا کلائمیٹ بتاتا تھا کراچی کا، اور وہ پوچھتی تھی دہلی میں سب کچھ صحیح ہے، انڈیا میں سب حالات صحیح ہے، تو میں اس کو یہ بتا کے نہیں آیا تھا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. اس سے بڑا کیا عالمیہ ہوگا. پھر آپ نے بات کری اب اس کی، اب آ جائیں. میں نے کہا دوسرے نمبر پہ پہلے تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ آپ دنیا سے کمپیٹ کر سکیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ گیس بجلی پانی ملے تو چونکہ ہمارا ڈالر ڈی ویلیو کرا ہے، کرنسی نے ڈی ویلیو کیا ہے، تو وی آر ایبل ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسٹائل. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کا یہ چیزیں جو نہیں ہیں، اب جیسے یورپین یونین نے ہم کو کنسیشن دیا، اتنی محنتوں کے بعد آپ کو ملا، آپ اسے ایڈوانٹیج اگر کیسے لیں گے؟ اگر بجلی نہیں ہوگی، فیکٹریز 50% پہ، 40% پہ، 30% میں چل رہی ہوں گی تو یہ فل فلیج چلے. اگر آرڈر بھی آ جائے، دیکھیں میں بتاؤں آرڈر لینے کے بعد سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے ٹائملی ڈیلیوریز دینے کا. آرڈر نہیں لینے سے آپ کی بدنامی نہیں ہو رہی.